بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک لسٹ ہے اور اس لسٹ میں جتنے افراد ہیں ان کی ابھی تک ہم مطلوبہ چیزیں جو ہیں وہ ان تک مکمل طور پر نہیں پہنچا سکے، اور اس میں اس غریب بیٹی کا نام شامل نہیں ہے جو چند دن پہلے ہمارے پاس آئی کہ اس کی اپنی شادی ہے اور شادی کے اخراجات کے لیے، شادی کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے اس نے ہم سے مدد مانگی ہے۔ کسی بھی چیز کو روکنے کے اسلام کے اندر 3 طریقے بیان کیے گئے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ تم طاقت رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے منع کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تم زبان کے ساتھ منع کرو، اتنا بھی نہ کر سکو تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم تم اپنے دل کے اندر برا جانو۔ اب میں اس پیغام کے اندر دوسرے طریقے کو استعمال کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر آج ایک منی بجٹ جو ہے وہ لایا گیا ہے اور 170 ارب روپیہ کی پاکستان کو ضرورت تھی۔ اب اس 170 ارب کو پورا کرنے کے لیے 17 سے بڑھا کر 18% جرنل سیل ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ اب اس کو بڑھانے کا مقصد 170 ارب روپیہ پورا کرنا ہے۔ وہ جاگیردار نہیں، وڈیرے نہیں، سرمایہ دار نہیں، ہمارے ارباب اختیار وہ نہیں پورا کر سکتے، تو اس کے لیے جو چوائس کی گئی ہے وہ عام ایک مزدور کی گئی ہے، ایک ورکر کی گئی ہے، ایک چھوٹے طبقے کی گئی ہے کہ آپ ہمیں جب یہ چیزیں خریدیں گے تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی مہنگی چیزیں خریدیں تاکہ ہمیں 170 ارب روپیہ جو ہے وہ مل جائے۔ بجٹ پہلے آ چکا تھا، یہ منی بجٹ آیا ہے اور اس پر حزب اختلاف اور حکومت جو ہے وہ اپنا اپنا موقف پیش کر رہی ہے، جس کا میرے اندازے کے مطابق کسی عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی اپنی لڑائی ہے اور یہ بوجھ جو ہے وہ غریب مزدور جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک لسٹ ہے، تو ان میں زیادہ جو تعداد ہے وہ بیوہ کی ہے، یہ بیوگان ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، پھر کچھ سفید پوش ہیں جو کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور کچھ مریض بھی ہیں اس میں۔ اب ان کے آگے بچے ہیں، اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پر جتنے یہ لوگ ہیں ان کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہیں ہوتا جس سے یہ کما سکیں۔ لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں معاشرے کے اندر جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے۔ اب اس لسٹ کو تقریباً آج مجھے کوئی 10-12 دن ہو گئے ہیں، مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مدد میں حصہ لیا، لیکن ابھی تک یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے تو یہ مکمل ان تک سامان ابھی نہیں پہنچ سکا۔ اور ابھی جس بچی کا میں نے ذکر کیا اس کی شادی کے لیے آج بھی میں نے 1-2 دوستوں سے رابطہ کیا، تو میں وہاں پر بیٹھا تھا تو انہوں نے کچھ ٹائم مانگ لیا، ظاہری بات ہے کاروباری لوگ بھی پریشان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ملک پاکستان کے اندر صرف 175 ارب روپیہ یا 70 ارب روپیہ کمانے کے لیے
غریب کا خون نچوڑنا یہ ضروری ہے؟ کیا ہمارے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، کیا یہ سارے کے سارے ہی غریب ہیں؟ کیا ہم ان سے یہ ریونیو نہیں لے سکتے تھے؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم سیلاب زدگان کے اندر جنوبی پنجاب میں تھے، تو وہاں پر ایک عورت پر دیوار گر گئی تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ پہلے وہ رحیم یارخاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، لیکن چونکہ اس کا ہو کچھ نہیں سکتا، اب جتنی اس کی زندگی باقی بچی ہے وہ بستر پر ہے۔ ہم وہاں پر 2-3 مرتبہ ان کے پاس گئے۔ اب اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک بندے کی مستقل طور پر ضرورت ہے۔ خاوند اس کا کام پہ جائے یا اپنی زوجہ کو دیکھے۔ علاج کے اخراجات ہیں، میڈیسن تو بہت مہنگی کر دی۔ اب اسے تو یہ پتا ہے کہ میں جب راشن لینے جاؤں گا، جب میں میڈیسن لینے جاؤں گا، جب میں کپڑا خریدنے جاؤں گا، تو مختصر یہ ہے کہ وہ بڑھ کے مہنگا ہو گیا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں، ہمارے دیہات کے اندر جب لوگ آلو کی فصل کو اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد جب اس میں ہل چلاتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، جو بچے کچے آلو ہوتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں۔ وہ خاندان 5 بچیاں ہیں، اس کی ایک بچہ ہے، وہ جاتے ہیں آلو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، اس کو ابال کر اس میں پھر تھوڑی سی نمک مرچ ڈال کے اس طریقے سے وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جو پہلے ہی اتنی مصیبت میں ہے، 5 بچیوں اور ایک بیٹے کو، ایک بیوی ہے، اور خود اس کو بھوک جو ہے وہ چلو 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم تو لگتی ہوگی، اور اس نے حل نکالا تھا کہ آٹا چونکہ مہنگا ہے، آلو فری میں مل رہے ہیں تو ہم وہاں سے جاتے ہیں، کچھ آلو اٹھا لاتے ہیں۔ اب وہ جب گھی لینے کے لیے جائے گا، جب وہ چینی لینے کے لیے جائے گا، جب وہ دودھ لینے کے لیے جائے گا، جب وہ دیگر ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے جائے گا، تو اب جب اس کو پتہ چلے گا کہ جو چیز 500 میں آ رہی تھی اب وہ 600 کی ملے گی یا 550 کی ملے گی، اب وہ کیا کرے گا؟ اور یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے کہا کہ مجھے آپ فلاں جگہ پہ چھوڑ دیں، مجھے اپنے واپس شہر میں جانا ہے۔ تو اس سے گفتگو ہوئی کہ آپ کو اچانک جانا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، فون آیا ہے، انہیں خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، تو لہٰذا مجھے جانا ہے۔ اب وہ بچہ سٹوڈنٹ بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، تنخواہ کتنی ہے اس کی؟ 7,000۔ تو پوچھا کہ وہ مل گئی؟ کہا نہیں جی، 700 روپیہ اس میں ابھی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہے نہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اب جب مہنگائی کو برداشت کرنے کی باری، پھر قربانی غریب دے، مزدور دے، دہاڑی دار دے۔ اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ لینڈ کروزر ہو اور دوسری طرف سائیکل بھی میسر نہ ہو، اور ایک طرف طرح طرح کے کھانے اور دعوتیں اڑائی جا رہی ہوں اور دوسری طرف آٹا تک میسر نہ ہو۔ ایک طرف بیرون ممالک علاج کے لیے سفر کیا جائے اور جہاز بھر کے چلے جائیں، اور دوسری طرف میڈیسن تک خریدنے کے پیسے نہ ہوں۔ ایک طرف گرم ہیٹر والے کمرے، آفس، گاڑیاں ہوں، اور دوسری طرف سردی سے بچنے کے لیے تن پہ گرم کپڑا میسر نہ آئے۔ تو پھر سوال تو ہوگا، یہ دنیا جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، میرے پاک پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ خدارا آواز بلند کیجئے، پس گئے لوگ، مر گئے لوگ،
اور سفید پوش تو ویسے ہی مر گیا، وہ ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا۔ ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ یہ لپک لپک کے سوال نہیں کرتے، تم ان کے چہروں سے پہچانو۔ ہر دوسرا تیسرا چوتھا گھر ہمیں نظر آتا ہے جو اس وقت پریشانی میں ہے۔ اب وہ جو پہلے پریشان ہے، کیا وہ بوجھ اٹھائے؟ کیا جو پہلے ہی جس کو 2 ٹائم کی روٹی میسر نہیں، وہ بوجھ اٹھائے؟ کیا مرنے کے بعد ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کیا اس ملک میں خودکشیاں نہیں ہو رہی؟ کیا اس ملک میں قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کیوں ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میری چونکہ کسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں جس کو میں سپورٹ کروں یا دوسری جماعت پہ تنقید کروں، میں پاکستانی ہوں، ایک ورکر ہوں۔ چھوٹی سی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی کچھ جذبہ اللہ نے دیا ہے، کچھ لوگوں کی مدد کر لیں۔ لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی تک یہ چھوٹی سی لسٹ جو میرے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہوئی۔ اب وہ بندے جو اس کے علاوہ رہتے ہیں وہ بیچارے کس طرح اپنا گزارا کریں گے؟ کیا یہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 170 ارب روپیہ ہم ڈونیشن ہی لے لیں بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے چینلوں سے، بڑی بڑی انڈسٹریز والوں سے، بڑے بڑے سرمایہ داروں سے، بڑے بڑے سیاستدانوں سے؟ تو کیا غریب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ جب بھی باری آئے گی وہ غریب کی باری آئے گی، جب بھی قربانی دے گا وہ غریب بھی دے گا، اور کب تک دے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی آہ سے بچنا، اس کی بد دعا سے بچنا، یہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار کے سکون حاصل کر لیں گے؟ اگر سکون پیسے میں ہوتا تو پیسے والے تو بڑے سکون سے ہوتے۔ ہمارے پاس تو بہت سارے بندے آتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ کیا ہمیں یہ جو دیا گیا ہے اس کا پوچھا نہیں جائے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا۔ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بندے کو کھڑا کرے گا اور کچھ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ جو پیسہ، یہ نعمتیں دیں، پہلے تو پیسے کا پوچھا جائے گا کہ کمایا کیسے، پھر پوچھا جائے گا کمایا تو لگایا کہاں پہ، لگایا کیسے؟ میں نے کہا کہ 2 زندگیاں، 2 پاکستان، 2 معاشرے، یہ اسلامی کنسیپٹ نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے 2 دوست ہوں، 2 بھائی ہوں، ایک امیر ہو ایک غریب ہو، امیر غریب کا خیال کرے، لیکن وہ کب تک کرے گا، کیسے کرے گا جب اس کے اپنے پلے ہی کچھ نہ ہوگا؟ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو کیا گیا اگر ممکن ہو تو اس کو واپس لے لیا جائے، اور یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ 170 ارب کو بہت بڑا فگر نہیں ہے، پاکستان میں بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ابھی پڑے ہوئے ہیں جن سے یہ آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ نہیں مانتے تو میری عام پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک میں دینی ہے تو اس سے پہلے ہی اب نکال لیں، اور اپنے ارد گرد خاص طور پر وہ بچیاں جن کے شادی کے دن رکھے جا چکے ہیں ان بیٹیوں کی شادی میں مدد کریں۔ جو لوگ کپڑے خریدنا چاہتے ہیں ان کو کپڑے لے دیں۔ ہمارے رمضان میں کنسیپٹ ہے، ہم ایصال ثواب کے لیے اپنے فوت شدہ کے لیے کپڑے جو ہیں وہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ پہلے آپ رمضان سے کر دیں۔ راشن لوگوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں ہی دینا ہے، لیکن آپ اس سے
پہلے دیں، ہمت کریں، کوشش کریں، اپنے حصے کا دیا جو ہے وہ ضرور جلائیں۔ ایک بندے کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کا آسان راستہ کون سا ہے، تو دو چیزیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک فرمایا جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، اور دوسرا فرمایا کہ کھانا کھلاؤ۔ اس وقت ضرورت ہے، ہمیں اپنے کیے کا جو ہے وہ اجر ملے گا اور اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اچھا کام کریں گے تو اجر ملے گا، برا کام کریں گے تو سزا ملے گی۔ اور ہمارا ایک ایک نامہ اعمال اگر قرآن کو پڑھیں تو اللہ جل شانہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم غافل نہیں، میں دیکھ بھی، میں سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، خبیر بھی ہوں۔ ہمارے فرشتے جو بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ سیاسی وابستگیاں جماعتوں سے لوگوں کی ہوتی بھی ہیں بھی، اور پاکستان میں تو خیر اس کا بہت بڑا کلچر ہے، لیکن سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر ملک پاکستان، اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ عام بندہ ہے اس کو یہ فہم اور یہ عقل، یہ شعور عطا فرمائے، سوچنے پہ مجبور ہو کہ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے کھانے کی خوشبو سے دوسروں کو اذیت نہ دو، ممکن ہے خوشبو جائے، اس کے پاس تو میسر نہ ہو، تو فرمایا دو طریقے ہیں، یا خوشبو بند کرو یا اس میں پانی زیادہ ڈالو تو ایک پلیٹ میں ڈال کر ساتھ والے کو بھی دے دو۔ بہت بڑے ہوٹلوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہے، تو ہمارا یہ آج کل کلچر ہے کہ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس کی پھر ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، پکچر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم۔